اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ہود کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ کفر اور حق پہ گامزن لوگوں کی مثال ان دو فریقوں جیسی ہے جن میں سے ایک حق سے اندھا اور بہرا ہے جبکہ دوسرا بصارت والا اور غور سے سننے والا ہے۔ اب ظاہر ہے ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ ہود رکوع نمبر 3 جو کہ آیات 25 سے 35 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے متنبع کرنے والا ہوں کھول کر۔ اللہ تعبد الا اللہ، کہ نہ بندگی کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے خوف ہے تم پہ المناک روز کے عذاب کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 900 سال سے زیادہ عرصہ دعوت حق دی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کا وہی پیغام پہنچایا جو سب انبیاء کرام اور رسول اپنی امتوں کو پہنچاتے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک اور خالق حقیقی ہے۔ انہوں نے یہ تمام کائنات بنائی ہے اور وہی اپنی تمام مخلوقات کی ہر قسم کے حاجات پوری فرما رہے ہیں، اور تمام کائنات انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق مصروف عمل ہے۔ اس لیے ان کے سوا کوئی بھی عبدیت کے لائق نہیں ہے، بندگی صرف اور صرف انہی کی۔ اب اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور اس کی پاداش میں ہم پہ کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ وہ اپنی قوم کے سچے خیر خواہ ہیں، اس لیے وہ انہیں پیشگی طور پہ ان کے اعمال کے انجام سے آگاہ کر رہے ہیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ اب یہ ہر کسی کی اپنی صواب دید ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے یا اسے پس پشت ڈال کے اس آنے والے عذاب کا مستحق بننا چاہتا ہے۔ یہ پیغام صرف قوم نوح تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام آنے والے وقتوں کے لیے ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال نہیں سنواریں گے تو ہمارا انجام بھی قوم نوح کی طرح ہو سکتا ہے۔ وقال الملاء الذین کفروا من قومہ، تو کہا سرکردہ نے جو کفر کر رہے تھے ان کی قوم سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، نہیں ہم دیکھتے تمہیں مگر ایک بشر ہماری ہی مثل۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلونا بادی الرأی، اور نہیں ہم دیکھتے کہ اتباع کی ہو تمہاری سوائے ان کے جو بعد رائے میں ہم سے بہت کم تر ہے۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور نہیں ہم دیکھتے کہ تمہیں ہم پہ کوئی فضیلت ہے بلکہ ہمیں گمان ہے کہ تم کاذب ہو۔ اراذلونا، ہم سے بہت کم حیثیت، نچلے طبقے کے لوگ، لوسٹ آف اس۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کیا کہ آپ تو ہماری طرح بشری تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اور بظاہر ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو آپ کو ہم سے ممتاز کرتی ہو۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیغام قبول کرنے والے اور آپ کی پیروی کرنے والوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں سب سے کمزور، کم علم اور کم حیثیت ہے۔ ہمارا تو یہی گمان ہے کہ آپ کسی جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔
قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، فرمایا اے میری قوم، بڑا دیکھو تو اگر میں ایک دلیل روشن پہ ہوں اپنے رب کی طرف سے، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہے سو وہ تمہاری نظروں سے اوجل ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا ہم اسے لازم قرار دے دیں تم پہ جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو؟ فَأُمِّيَتْ، پردے میں چھپا دیا گیا، has been obscured. أَنُلْزِمُكُمُوهَا، تو کیا ہم لازم قرار دے دیں تم پہ؟ should we make it mandatory for you؟ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ تو غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے بھیجی گئی ایک روشن ہدایت پہ قائم ہوں اور اس نے اپنی جناب سے مجھے ایک ایسی رحمت عطا فرمائی ہے جو تمہاری آنکھ سے مخفی ہے، اس لیے تمہیں سجائی ہی نہیں دیتی، اس صورت میں جبکہ تم لوگ حق سے کراہت کرتے ہو تو کیا ہم اسے زبردستی تم پہ مسلط کر دیں؟ ایسا کرنا قانون کے خلاف ہے، کیونکہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی۔ اگر ہم پیغام حق کو قبول کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کا کفر کرتے ہیں تو در حقیقت اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، جو کوئی ہدایت پائے تو ہدایت پاتا ہے اپنے ہی لیے، اور جو کوئی بھٹکا رہتا ہے تو اس کا بھٹکے رہنا اسی پر ہے، نہیں کوئی بوجھ اٹھاتا، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی اور کا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پہ کسی مال کا، ان اجریہ الا اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ پر، اور نہیں میں دور کرنے والا اپنے پاس سے جو ایمان لائے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم ولکن اراکم قوما تجہلون، بے شک ان کو اپنے رب سے جا ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں تم جہالت میں پڑی ہوئی قوم ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِّي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم کون میری نصرت کرے گا اللہ تعالیٰ سے اگر میں انہیں اپنے سے دور کر دوں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ بطار دن، کسی کو حقیر سمجھ کے دور کر دینا یا اپنے پاس سے ہٹا دینے والا، going to drive away۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا کہ وہ دعوت حق کے بدلے ان لوگوں سے کسی طرح کے معاوضے کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنا کام اپنے رب کی رضا کی خاطر انجام دے رہے، اس لیے وہ ان لوگوں کے مطالبے پہ حق قبول کرنے والوں کو خود سے دور نہیں کریں گے۔ ان اہل ایمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور انہیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کیا یہ سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ خالق اور مالک کائنات نے ہم سب کو تخلیق کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہر شے کے لیے رہنما اصول مرتب کر دیے ہیں جس کے مطابق وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے۔ ہم سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست فرما دیا ہے، اور میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں۔ میں تمہیں رب کی طرف بلا رہا ہوں، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان حقائق پہ غور کرو، سوچو اور سمجھو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی مجھے علم ہے غیب کا، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں کہتا ہوں ان کے لیے جو تمہاری نگاہوں میں بے وقت ہیں، ہرگز نہ دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کوئی بڑھائی۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو ان کے انفس میں ہے۔ ان ذلہ من الظالمین، بے شک تب میں ہو جاؤں گا ظالمین میں سے۔
تزداری کم حیثیت سمجھنا، لک ڈاؤن اپان. انبیاء کرام کی حیثیت ایک معلم کی طرح ہوتی ہے. وہ لوگوں کو انہی کی ذہنی سطح کے مطابق مخاطب کرتے ہیں، انہی میں رہتے بستے ہیں اور انہی سے ملتی جلتی زندگی گزارتے ہیں. سب سے پہلے خود احکامات الہیہ پہ عمل کرتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ احکامات ناقابل عمل ہیں اور ان پہ کسی انسان کے لیے عمل کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح فرما دیا کہ دلوں کے حال بہتر جاننے والا وہی خالق اور مالک حقیقی ہے. وہ ہر ایک کی اصلیت سے پوری طرح واقف ہے. اب اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کے خود سے دور کر دوں تو یہ ظلم ہوگا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں لوگوں کی ظاہری حیثیت دے کے یہ فیصلہ کروں کہ کس کو پیغام حق دینا ہے اور کس کو یہ پیغام نہیں دینا. پیغام حق سب کے لیے ہے. جو کوئی چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے اور جو کوئی چاہے اس سے اندھا رہے. سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے اسے ہدایت فرما دی رخ کی، خواہ وہ شکر گزار ہو اور چاہے وہ نا شکر گزار. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. انہوں نے کہا، اے نوح، تحقیق آپ نے ہم سے بحث و جدل کیا، سو کثرت سے بحث و جدل کر لی ہم سے. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بس لے آؤ جو تم وعدہ کرتے ہو ہم سے اگر تم سچے ہو. قال انما یہدیکم بہ اللہ ان شاء، فرمایا اسے اللہ تعالیٰ ہی لائے گا تم پہ اگر چاہے. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہے تم اس کو عاجز کرنے والے. حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے اپنی قوم کو پیغام حق پہنچانے کی کوششیں جاری رکھی. کھلے طور پہ بھی بتایا، خفیہ طور پہ بھی بتایا، اجتماعی انداز میں بھی اور انفرادی طور پہ بھی. لیکن اس کے باوجود بہت کم لوگ آپ پہ ایمان لائے. آپ کی دعوت سے بیزار لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ ہمیں حوالہ دے کے ڈراتے ہیں، ہمیں ہمارے اعمال کے انجام سے خبردار کرتے ہیں، آپ وہ لے آئے. آپ نے جواباً فرمایا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسے یہ خوب خبر ہے کہ کب اسے برپا کرنا ہے. لیکن یاد رکھو جب وہ آ جائے گا تو تم اسے بچ کے کہیں نہیں نکل سکتے. ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اور نہیں نفع دے سکتی تمہیں میری نصیحت اگر میں ارادہ کروں تمہیں نصیحت کرنے کا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کہ تم اغوا ہی رہو. هو ربکم، وہی تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہاری مراجعت ہے. اے لوگو، تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھٹکے رہنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اس صورت میں میری نصیحت تمہارے اوپر کارگر ہو ہی نہیں سکتی. یاد رکھو ہم سب کو لوٹ کے اپنے رب کریم کے حضور پیش ہونا ہے اور ہر کسی کو اپنے اعمال کا خود جواب دینا. ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود سے بنا لایا ہے؟ قل ان افترایتہ فعلی اجرامی، کہتے ہیں اگر اسے میں بنا لایا ہوں تو مجھ پہ ہے میرا جرم. وانا بری ہوں مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کرتے ہو. اجرامی، میرا کیا ہوا جرم، مائی کرائم. اے دائی حق، کیا کفر میں مبتلا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام حقائق جن کو بیان کیا گیا ہے آپ نے خود سے بنا لیے ہیں تاکہ یہ لوگ آپ کی یہ باتیں سن کے حق کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں؟ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں نے کوئی بات خود سے بنا کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی ہے تو اس کا جرم مجھ پہ ہے، اور میں ان تمام جرائم سے بری ہوں جن کا ارتکاب تم لوگ کر رہے. اس لیے تم اپنی خیر مناؤ. ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا،
ہمارے معاشروں میں پائی جانے والی دونوں طرزوں اور ان کے انجام کار کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی مثال پیش کی گئی۔ نوح علیہ السلام نے انہیں 900 سال سے زیادہ عرصہ پیغام حق پہنچایا، اچھائی کی تلقین کی اور برائیوں سے رکنے کی ترغیب دی۔ قوم کے سرکردہ اور باقی اکثریت نے پیغام حق پہ غور و فکر کرنے کی بجائے اپنی آبائی طرزوں سے ہی چمٹے رہنے کو ترجیح دی، حق کی مخالفت کی، دائی حق کی نیت پہ شک و شبے کا اظہار کیا اور طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے اہل ایمان کو دل شکستہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ آپ کی انتھک کوششوں کے جواب میں لوگوں نے اس عذاب کا مطالبہ کر ڈالا جس سے انہیں خبردار کیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں واضح کر دیا کہ وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ انہیں رب کریم کا پیغام پہنچا رہے۔ اب اگر لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔